آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے برنچ ان ہیوسٹن آن TV1 گلوبل. واپس شروع کرتے ہیں لقمان سے. ان کا کوئی سوال رہ گیا تھا بریک سے پہلے, دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں. مصباح سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ٹریول فیلڈ کے اندر کافی امیگریشن ریلیٹڈ ہمارے پاس مسائل بھی آتے ہیں جس کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ H1 انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے پیپر اور ان کے پاس اسٹیمپ نہیں ہے, کیا وہ پاکستان یا انڈیا ٹریول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر انہوں نے اس میں دو سچویشنز انوالو ہوتی ہیں. اگر انہوں یا تو وہ اسٹیمپنگ کروا کے H1B کی امریکہ انٹر ہوئے تو ان کی تو آلریڈی اسٹیمپنگ ہے, وہ کسی اور پھر کنٹری میں سے بارڈر پہ جا سکتے ہیں. میکسیکو چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, وہاں جا کے اسٹیمپنگ کروائی اور ری انٹر کر دیا. دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور قسم کے ویزے پہ انٹر ہوئے, سے B2 پہ آئے, L1 پہ آئے, کسی اور ویزے پہ آئے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا چینج آف اسٹیٹس کیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور وہ H1B پہ چلے گئے. اب اس کنڈیشن میں یس, جب وہ جاتے ہیں ان کو جا کے اسٹیمپنگ کروائیں گے کانسلیٹ سے. اسٹیمپنگ ان کی H1B کی ہوگی کیونکہ جو پہلی اسٹیمپنگ ہے ان کی اس پہ B2 L1 جو بھی ان کا اسٹیٹس ہے وہ لکھا ہوا ہے. وہ واپس جائیں گے, اسٹیمپنگ کروائیں گے اور پھر ری انٹر ہوں گے. اور اس کے بعد جو اندر سوال ہے وہ یہ کہ جو لوگ سٹیزن شپ اپلائی کرتے ہیں رائٹ, اور وہ اٹرنی ہائر نہیں کرتے, تو کیا ریکمینڈ کرتی ہیں آپ؟ میں تو ظاہر ہے ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں گو تھرو دا اٹرنیز. دیکھیں بات یہ ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, لوگ آتے ہیں ایکچولی میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی فارمز بھرنے ہوتے ہیں نا, فارمز بھرنے ہوتے ہیں. پلیز ڈونٹ ٹیک دیم ایز فارمز. ہاں وہ فارمز ہیں, آپ نے یس نو جواب دینا ہے, لیکن ہر فارم کا جو 1 2 3 آپ کی پروویژن ہے جدھر آپ نے ٹک مارک کرنا ہے, دیٹ از بیکڈ اپ بائی سم فیڈرل ریگولیشن. آپ کا ایک یس نو اور نو کو یس, بلیو می, کین گیٹ یو انٹو بگ ٹربل ود امیگریشن اتھارٹیز. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, پلیز ٹیک اٹ ویری سیریسلی. آپ کا یہ لاسٹ اسٹیپ ہے. آپ نے نان امیگرینٹ ویزے سے شروع ہوئے, ٹرانسفر کروایا, اتنے سال ویٹ کیا, گرین کارڈ اچیو کیا, گرین کارڈ کے بعد 5 سال 3 سال ویٹ کیا, اس کے بعد آپ سٹیزن شپ کے اسٹیپ پہ آئے ہیں, تو پلیز ڈونٹ میک دیٹ مسٹیک. اور جو جب آپ سٹیزن ایک دفعہ فائل کر دیتے ہیں جی, اگر اس کو بیچ میں پاکستان یا کہیں بھی ٹریول کرنا پڑے تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ نہیں, ایک دفعہ جب آپ کوئی بھی پٹیشن ڈال دیتے ہیں, وہ آپ کی سٹیزن شپ کی ہے, چینج آف اسٹیٹس کی ہے, ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی ہے, آپ اس کو ابنڈن نہیں کر سکتے. آپ اگر اس دوران امریکہ سے باہر جاتے ہیں تو یو آر ابنڈننگ یور ایپلیکیشن. اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے وچ از نان اوائڈیبل, آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ کو جانا ہے, فیملی میں کچھ ہو گیا, کوئی ایمرجنسی ہے, یو نیڈ ٹو انفارم USCIS. ان سے اسپیشل انفارمیشن, ان سے اسپیشل پرمیشن لے کے یو کین لیو, بٹ فار اے ویری اسمال شارٹ ٹائم پیریڈ. اور سٹیزن شپ کا پروسیس کتنی دیر کا ہوتا ہے, کتنے عرصے کا ہوتا ہے جو اس میں پھر ویٹ کرنا پڑے؟ دیکھیں, آپ اگر ہیوسٹن کی بات کر رہے ہیں, ٹیکساس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے سروس سینٹر ہیں جو ڈیل کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرز ہیں. جہاں تک ہیوسٹن کا تعلق ہے 3 سے 4 مہینے کے اندر آج کل پروسیسنگ ہو رہی ہے. 3-4 سال کا ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میکس آپ کر لیں کہ 6 months. جی, زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہاں بیک گراؤنڈ چیک میں ہو گیا, کچھ ہو گیا, لیکن میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے خاص طور پہ ہیوسٹن میں, ٹیکساس میں اور ان مینی ڈفرینٹ اسٹیٹس, آج کل جو پروسیسنگ ٹائم چل رہا ہے اٹس ناٹ مور دین 3 to 4 months. ایک اور جو لوگ ٹریول کر کے واپس آتے ہیں اور ہیوسٹن ایئرپورٹ پہ آئے اور اس کے بعد سیکنڈ کوسچننگ کے لیے وہ بھیج دیتے ہیں امیگریشن کی طرف یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, یو ہیو نالج کہ کیوں ہوتا ہے ایسا ان لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں, ان لوگوں کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہسٹری میں کوئی نہ کوئی امیگریشن وائلیشن نظر آ رہی ہوتی ہے. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. یا کوئی نہ کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے ان کا, کوئی چارجز ہوتے ہیں ان پہ جو CBP آفیسر کو, کسٹمز اینڈ بارڈر پٹرول آفیسر کو ان کے ریکارڈ میں اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کو جیسے ہی کوئی چیز اس طرح کی پل ہوتی ہے, اسپیشلی آئی وانٹ ٹو اسٹریس آن دیٹ, لوگوں پہ دیکھیں, ہم لوگ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, انسان کئی دفعہ ایسی سچویشن میں انوالو ہو جاتا ہے جس میں وہ نہیں ہونا چاہتا, اس کا قصور نہیں ہوتا, یا جو بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جج اینی ون, لیکن یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کسی کرمنل اسپیکٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں, ایسے تھیفٹ چارج میں ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ بیچاری مائیں جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے چل جاتی ہیں اسٹورز پہ, بچے اپنی پسند کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور کارٹ میں ڈالتے ہیں اور کارٹ گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب والدہ محترمہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا.
کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ کارڈ میں بغیر چارج کیے اسٹور سے نکل گئے, تب چارج بن گیا ان میں. اگر وہ امیگرینٹ ہے, وہ ٹریول کرتے ہیں, بلیو می دیز تھیفٹ چارجز دے ہیو لانگ ٹائم افیکٹ آن یور امیگریشن اسٹیٹس. 3 سال کے اندر بند نہیں ہو جاتا ہے؟ نہیں, 5 سال کا ہے گڈ مورل جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے, بٹ بلیو می اٹ کیپس آن کمنگ اپ ان یور ریکارڈ. پاپولر نیم ہونے کی وجہ سے بھی تو وہ روکے جاتے ہیں. پاپولر نیم آپ کو مائی نیم از خان, نہیں, مائی وہ نیم از خان. اب وہ چیز بہت پرانی ہو گئی ہے, اب وہ کوئی نہیں روکے گا. آپ ابھی بھی تو واپس آئے, کسی نے نہیں روکا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. وہ ان کو جن کو روکتے ہیں ان کا نام کہیں میچ کر رہا ہوتا ہے, اور ان کے ایف بی آئی جو ہے, جب وہ ان کے ریکارڈ میں ایک لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس جس میں ان کو جو سسپیکٹڈ نام ہے ان کی لسٹ میں موجود ہے, جو بھی ان کا کرائٹیریا. ٹیک اٹ ایز اے پروسیجر کہ ہاں ٹھیک ہے, اٹس دیئر جاب, دے آر جسٹ ڈوئنگ اے جاب, ایز لانگ ایز یو آر کنفرم اینڈ یو آر ویری کلیئر یو ہیونٹ ڈن اینی تھنگ رانگ. سوال یہ تھا کہ ان کے پاس کافی انفارمیشن ہوتی ہے ایز اے جرنی, تو ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں, ٹریول کرنے والے ہیں, ان تک یہ پہنچنا چاہیے. لیکن ہر بندہ انوالو ہے اس لقمان خان, میں تھوڑا دیٹ از ون آف دی ریزن کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ پاپولر نہیں یا کامن نہیں. ہاں نہیں, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, سب پریشان ہو جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ریکارڈ میں وہ نام پاپ اپ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ دے جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ کوئی بندہ ود دا ریکارڈ از ناٹ ری اینٹرنگ یونائٹیڈ اسٹیٹس, اینڈ بلیو می دس از فار آور سیکیورٹی. اور تھوڑا نا ہم لوگ زیادہ پینک ہونے لگے ہیں, کیونکہ وہ جو پریویسلی جو بھی ہمیں خوف ہے ذہن میں, لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے تو لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. اینڈ یو نو, اسی لیے کہتے ہیں کہ اٹرنیز ہونے چاہیے نا. اب جیسے میرا کوئی اٹرنی یہاں پہ ہے اور خدا نہ خواستہ میں آ رہی ہوں اور مجھے یہ فیس کرنا پڑے, تو آئی کین کال ہر, so she can come and help me کہ ٹھیک ہے جی یہ ہے. تو ویسے بھی جس کنٹری میں قانون ہوتا ہے نا, وہاں پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں, یہی کیونکہ قانون کے مطابق ہی آپ کو ڈیل کیا جائے گا. آپ کی جو سرکمسٹانسز ہے اس کے حساب سے آپ کے ساتھ سوالات ہوں گے. ادروائز لائک اگین آپ ایسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ خواہ ایک خوف اور پتہ نہیں کہ کیا ہو ڈال جائے کے گا. چل رہے ہوں. الحمدللہ. مصباح, ایک اور سوال جو مجھے آپ سے پوچھنا تھا, بہت لوگوں نے یہ کنفرم کرنا چاہا ہے کہ اگر کسی اور کنٹری سے آپ کو اپروچ کرنا چاہیں تو آپ وہ کیسز بھی لیتی ہیں یا صرف یونائٹیڈ اسٹیٹس میں؟ بالکل, ہم لوگوں کو تھرو ویب سائٹ, تھرو فیس بک, تھرو آر ای میلس, ہمیں لوگ آل اراؤنڈ دا گلوب, پوری دنیا سے, کوئی بھی ملک ہو, ایشیا میں ہے, افریقن ملک ہے, یورپین کنٹریز ہیں, ہمارے کلائنٹس پوری دنیا میں ہیں ماشاءاللہ, اور ہم لوگ بالکل ان کے کیسز لیتے ہیں. ہم ان لوگوں کو امریکہ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. کارپوریشنز ہیں, انڈیویژلز ہیں, کارپوریشنز ہیں ہماری جن کے ہم H1Bs کراتے ہیں, L1s کرواتے ہیں, وہ لوگ گرین کارڈ پروسیس اپنے امپلائیز کے لیے کرواتے ہیں. سو پوری دنیا کی کارپوریشنز وی کین ہینڈل دیم. انڈیویژلز یس دے کین کانٹیکٹ اس, اور ہم سے وہ بات کر سکتے ہیں, ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہم لوگ اپنی لا فرم میں اسکائپ کے تھرو, ای میل کے تھرو, ٹیلی فون کے تھرو, واٹ ایور ایکسیسیبل وے, فیس بک کے تھرو ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو 50 اسٹیٹس میں, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, لیکن بیکاز امیگریشن از اے فیڈرل لا, سو یہ اسٹیٹ لا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اسٹیٹ میں بیٹھ کے صرف اس اسٹیٹ میں آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بیکاز امیگریشن از اے فیڈرل لا, تو ہم پوری 50 اسٹیٹس میں ہمارے کلائنٹس موجود ہیں, کارپوریشنز بھی ہیں, انڈیویجول کلائنٹس بھی ہیں, اور ہم سب کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو بہت اچھا ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو یہاں آنے سے پہلے ان کو کچھ نہیں پتہ ہے یہاں کے لاس کی, اور کچھ چیزوں کا نہیں پتہ, تو وہ وہاں سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل, کئی لوگ کرتے ہیں, بہت لوگ کرتے ہیں, اور پہلے پوچھتے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں, ہمارا B2 ویزا لگ گیا ہے, اب ہم پلان کر رہے ہیں. تو وہ پہلے ایک قسم کا انہوں نے اپنا پورا وہ اسٹرکچر سا تیار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے یہ اسٹیپس فالو کرنے ہیں. یہ بالکل کم از کم میرے لیے یہ نئی چیز ہے, کیونکہ جب میں آئی تھی تو میں نے آنے کے بعد یہاں پہ, اب میں ایز اے ٹریول ایجنٹ, جب آپ کا B1 B2 یا وزٹر ویزا ہے تو آپ وزٹ کی نیت سے ہی یہاں پر آئیں, تاکہ آپ کو واپس آپ ٹکٹ بھیجیں اور پھر واپس اور پھر دوبارہ آئیں. لیکن دیکھیں چھپی ہوئی بات کر رہا ہوں, لیکن اچھی چیز ہے, کیونکہ آپ چاہے اسے ویکیشن کہہ لیں, چاہے ہم لوگ واپس جا کے اپنے اسے ملے, آئی مین ٹکٹ تو چاہیے, واک کر کے بھی نہیں جا سکتے, گاڑی بھی نہیں جاتی وہاں پہ کہ چلو ٹرین لے لی یا کچھ, ٹکٹ تو لینی پڑے گی. امریکہ سے نہیں جاتے. میں نے اگین کہا کہ جب آپ وزٹر ویزا ہے تو آپ وزٹر کی نیت سے ہی یہاں پر آئیں. اگر آپ کا H1 ہے تو آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ وزٹر کی نیت سے آئے ہیں, B2 ویزے پہ آئے ہیں, B1 ویزے پہ آئے ہیں,
प्लीज़ डोंट स्टार्ट वर्किंग ऑन अ B1 B2 वीज़ा. आप इधर वर्क ऑथराइजेशन के बगैर अगर इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं, दैट विल हॉन्ट यू थ्रू ऑल द वे अंटिल जब तक आप अमेरिका में रहते हैं. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. आपके लिए बेहतरीन इतने तरीके मौजूद हैं. आप B1 B2 पे आए हैं, आप अपना चेंज ऑफ स्टेटस कीजिए, दूसरे नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ पे चले जाइए, ट्रांसफ़र हो जाएं वर्क वीज़ाज़ पे, और उसके बाद इन द मीन वाइल अपने ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू करवाइए, इमिग्रेंट वीज़ाज़ जिनको हम कहते हैं, और अपना चेंज ऑफ स्टेटस कर लें. लेकिन ये है कि आप एक दूसरे मुल्क में, ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जहाँ के लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, आप उधर ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप लॉ को फॉलो ना कर रहे हो, लॉ अबाइडिंग ना हो, और दूसरा जो रूल्स एंड स्पेशली इमिग्रेशन के मामले में ये लोग इतने टची हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबली पूरी दुनिया इन्वॉल्व है अमेरिका की इमिग्रेशन में. सो दे टेक इट वेरी सीरियसली, और ये लोग इस चीज़ को और आप अगर स्टेटस में हैं, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन achieving your goal to become a permanent resident, to become a US citizen. ये यहाँ यूनाइटेड स्टेट की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब एक तरफ बहुत एक्सट्रीम है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रूल्स, बट एट द सेम टाइम दे गिव यू दिस एडवांटेज एज लॉन्ग एज यू आर ओके, यू आर अ फेयर पर्सन, you don't have to face any other problem. I have a lot of employees जिनको मैंने ग्रीन कार्ड के लिए करवाया हुआ था, H1 कराया था. मैं कहाँ थी? आप अभी आप पढ़ रही नहीं इट्स, और मेरे काफ़ी एम्प्लॉय ऐसे हैं जो आए, फिर उनका मुझे देखना पड़ा कि अगर उनका काम अच्छा है, उनमें एबिलिटी है, तो देन फिर हम उनका H1 करवाते हैं, और काफ़ी लोगों का हमने करवाया हुआ है. अभी भी ऑलरेडी लाइन में है काफ़ी लड़कियाँ. तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक हम कम्युनिटी को वापस देते हैं. बिल्कुल सही. तो काफ़ी लोग हैं ऐसे माशाल्लाह. चलिए, आप पे जब आ ही गए तो मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेज़र का. क्योंकि ज़ाहिर है इतनी अब वो सैलून्स की वो बात तो रही नहीं कि खाली फेशियल और हेयर कट तक ही है, बल्कि काफ़ी और नई चीज़ें भी आ गई हैं, और आप थोड़ा बताइए हमें लेज़र के बारे में. जी अभी 1 साल पहले मैंने एक लेज़र का एक पहला लोकेशन खोला था, क्योंकि मेरी बहू माशाल्लाह उसने ज्वाइन किया था कंपनी को. शी वाज अ डेंटिस्ट बेसिकली, तो उसको कुछ करना था, तो फिर वी ऑफर हर कि आप कंपनी ज्वाइन कर लो, एंड देन शी सेड ओके मैं लेज़र मेड स्पा करना चाह रही हूँ. तो द फर्स्ट लोकेशन वी ओपन अप इन हिलक्रॉफ्ट के सलोन पे, एंड विद इन अ ईयर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो गया, तो हमने सेकंड लोकेशन नॉर्थ में 1960 पे खोला था, एंड अभी कल इंशाल्लाह ओपनिंग है मेरी थर्ड लोकेशन की. एंड वी आर वेरी वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज यू नो सहर एक बच्चा है, शी अभी वो किसी प्रोग्राम में आएगी, शी इज़ सच अ वंडरफुल, बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरा माशाल्लाह. तो बहुत मेहनती है. आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. उसके साथ उसके यू नो मेरा बेटा है माशाल्लाह, दोनों अहमद एंड उस्मान, एंड वो दोनों साथ कंपनी में काम कर रहे हैं. लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में मैं ये कहती हूँ कि पहले, आज से पहले क्या होता था, वैक्सिंग हम लोगों को करा नहीं होता था. मुझे याद है जब से हम स्कूल के ज़माने से हम लोग करवा रहे होते हैं, अपर लिप से स्टार्ट करते हैं, तो यू नो पूरा फिर बॉडी पे जाना होता है कि अच्छा अब ये स्टेज है, ये स्टेज है, तो वो सारी उम्र ही करवाना पड़ता था. लेकिन जब लेज़र आया तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि ओ ख़त्म हो जाएंगे बाल. तो फिर ये रियलाइज़ किया कि लेज़र कराने से स्किन बर्न होना शुरू हो जाती थी. कई दफ़ा सुनते थे जी उसको स्किन बर्न हो गई है किसी की, तो वो डर था, तो फिर हम यू जस्ट बैक ऑफ कि नहीं करवाना. लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह यैग लेज़र इंट्रोड्यूस हुआ, तो एवरीबडी वाज सो मच एक्साइटेड, क्योंकि वो डार्कर स्किन के लिए था. अच्छा. और हम लोग कितनी भी स्किन लाइट होती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई दूर से आपको देखता है तो एकदम से ज़हन में आता है कि नंबर 1 से नंबर 6 स्किन में आप नंबर 2 पे आ जाते हो. एक गोरे हैं, हाँ. अगर तो आपकी स्किन माशाल्लाह वेरी लाइट, लेकिन जब आपका टेस्ट होता है तो यू आर एंड ऑफ नंबर 3. तो गलती से क्या होता था कि वो सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाता था, कि जैसे अमेरिकन है, अगर वो कर रहे हैं तो उनको नहीं समझ आती, वो देखते हैं कि गोरा रंग है तो वो सेटिंग चेंज कर देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती थी. लेकिन यैग लेज़र के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है.
Alhamdulillah, we are very successful اور we have a very ماشاءاللہ big clientele. اپنے سارے دیسی لوگ بھی ہیں جس میں اس میں امریکن بھی ہیں, میکسیکن بھی ہیں, تو we are doing very very successfully. نہیں, مجھے ایکچولی لیزر کا یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا, ورنہ جتنے سوالات ہیں اور جتنا ہماری اپنی کمیونٹی جاننا چاہتی ہے اس کے بارے میں, اتنی لائف بزی ہے, اس میں آپ روزانہ چھوٹی چھوٹے اسٹیپس نہیں لے سکتے. یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ. تو اس کے لیے وچ از گڈ, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اسے کنٹینیو کریں گے, اور ہمیں پیکیجز بھی بتائیے گا اور اس کے ساتھ کیا اور ادر ٹریٹمنٹس آپ وہاں آفر کرتی ہیں, پلیز اس کے بارے میں نیکسٹ پروگرام میں. ضرور جی ضرور. تھینک یو سو مچ. میرا دل نہیں چاہ رہا ہے ایز آلویز, کیونکہ میں سب دفعہ بہت ہی ڈفرینٹ لوگوں سے ملتی ہوں, اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں تو پتہ نہیں ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے ان سے بات کر کے اور آج بھی ویسا ہی فیل کر رہی ہوں. مصباح, تھینک یو سو مچ. یو آر ہیلپنگ ادر پیپل اینڈ میکنگ دیئر جرنی مچ مور ایزیئر, کیونکہ یو گیو دیم انفارمیشن ان یور اون لینگویج, سو دیٹس ریئلی امیزنگ, یو نو. ورنہ بہت سی چیزیں نہیں سمجھ آتی, چاہے آپ کتنا بھی کہہ لیں, اپنی زبان اپنی ہوتی ہے. بالکل. سو اسی طرح کام کرتی رہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بلائیں گے اور آپ سے سوالات کریں گے. تھینک یو سو مچ لقمان جی. تھینک یو ویری مچ آپ کا, TV1 کا ایک دفعہ پھر جب ہمیشہ ہمیں موقع دیتے ہیں. اور میں ریکویسٹ یہی کروں گا اپنے تمام سامعین سے اور دیکھنے والوں سے کہ ضرور آپ جو بھی ہم لوگوں نے آج کی تاریخ میں ڈسکس کیا ہے ان ٹپس کا ضرور خیال رکھیں, اور ہمیشہ پروفیشنل ٹریول ایجنٹ کے ساتھ. جی بالکل, اور اس لیے آپ بھی آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عائشہ, اینڈ پلیز شیئر یور لیزر انفارمیشن نیکسٹ ٹائم ود us and with our viewers. Thank you so much for coming once again. Thank you so much viewers for watching our show, and thank you Embassy Suites Energy Corridor, انہوں نے ہمیں پھر سے یہاں آنے کا موقع دیا, and thank you so much.